اس کے لیے تو موت تک نفس اور شیطان سے جھگڑا ہے، لیکن جو اس کو کرتا ہوا نکل گیا وہ اپنی جوانی میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنے بڑھاپے میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنی تجارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، وہ اپنی عمارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں یار ہم ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جو معاشرہ ایک سرسبز و شاداب معاشرہ ہو، اس میں سچ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، اس میں لوگ آپس میں محبت سے رہیں، اس میں حلال کمائی ہو، اس میں عورتیں پردے میں ہوں، اس میں فلاں 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 فلاں۔ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں جی، ہے جی، سب چاہتے ہیں، بالکل سب چاہتے ہیں۔ استاد یہ چاہتے ہیں کہ طلباء ان کی عزت کریں، کون استاد یہ نہیں چاہتا؟ طلباء یہ چاہتے ہیں استاد ان کو صحیح سبق پڑھائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، کون طالب علم یہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ جل شانہ نے استاد کی مرضی کی ساری چیزوں کو طلباء کا دین بنا دیا، اور طلباء کی مرضی کی ساری چیزوں کو استاد کا دین بنا دیا۔ یہ دین ہے، اتنا آسان ہے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ انسان معاشرے میں کوئی نہ کوئی چینج لا سکتا ہے جو خود اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ کا فارمولہ ہے جو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ یہ مشکل ہے۔ آدمی کی نظر اپنی ذات پر نہیں جاتی، وہ اوروں کو دیکھتا ہے۔ سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معصوم نہیں، ٹھیک ہے، سب غلطی کے پیکر ہیں۔ جب ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہو جا، تو دراصل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ جنید، اس کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا تیرا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات کو ٹھیک ہونے کے لیے، آپ اپنی ذات کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تب اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں کالج میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیرامیڈکس کے سبجیکٹ میں ٹریننگ کے لیے پیش کیا ہے۔ اب جب یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی تکلیف کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یا میں اگر باہر ہی کھڑا ہو جاؤں ڈاکٹر بنے بغیر، میں لوگوں سے کہوں ابھی میں تمہارے مرض کا علاج کرتا ہوں، تو میں کیا مرض کا علاج کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا۔ ہاں میڈیکل کالج میں، پیرامیڈکس کے کالج میں اپنے آپ کو ڈالوں گا، یہاں پر جو یہاں کی جو نالج ہے اس کو سیکھوں گا۔ جب سیکھ لوں گا کسی نہ کسی درجے میں مجھے چیز آ جائے گی، پھر اللہ مجھے استعمال کرے گا اپنے بندوں کی فلاح کے لیے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ یہ بات ہمیں دنیا کے معاملے میں تو سمجھ آتی ہے، دین کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی۔ ہم ہر ایک کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہیں۔ یہاں ابھی کسی کو کھڑا کرو، وہ آپ کو بتائے گا مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے، 50 اور گنوائے گا۔ تو یہ کس کو نظر نہیں آ رہا؟ اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا۔ مسئلہ تو یوں حل ہو کہ ہم یہ پتہ چلے ہمیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے مسائل کا حل لے کر آتے تھے۔ یہ میرا تمہارا کام ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نے اس معاشرے اور ساری انسانیت میں جتنے بھی معاشرے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی فلاح کا فارمولہ میں نے، آپ نے دینا ہے سب کو۔ میں اور آپ اس کام کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، اس کام کے لیے ہمیں اور آپ کو بہترین امت کہا اللہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مطلب بیان کر دیا ان کو کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہو۔ تو رستم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ پھر دوسرا جواب دیا، ہمیں اس اللہ نے بھیجا ہے جس نے مجھے اور تمہیں اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ کہا اچھا، اس اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے بھیجا ہے۔ 3 جواب دیے جو کہ میرے تمہارے لیے، ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس دنیا میں راہ عمل ہیں۔ کیا 3 جواب دیے؟ پہلا جواب،
اس اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں کھڑا کر سکیں۔ اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں داخل کر سکیں، تاکہ ہم لوگوں کو ظالموں کی بے اعتدالیوں سے نکال کر اسلام کے عدل میں کھڑا کر سکیں۔ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، یہ 3 کام ہیں ہمارے، یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ مقصد ڈاکٹر کے آنے کا بھی ہے، انجینئر کے آنے کا بھی ہے، پرنسپل کے آنے کا بھی ہے، اسٹوڈنٹ کے آنے کا بھی ہے، ٹیچر کے آنے کا بھی ہے، تاجر کے آنے کا بھی ہے، یہ بادشاہ کے آنے کا بھی ہے۔ لا الہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میری اپنی ذات کی نفی ہے، میرے اپنے نفس کی نفی ہے، وہ مجھ سے ہوتی نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو میں پرفیکٹ سمجھتا ہوں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بھائی لا الہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں میری من چاہی نہیں پہ نہیں چلوں گا، رب چاہی پہ چلوں گا، من چاہی پر نہیں چلوں گا، رب چاہی پر چلوں گا۔ اب یہ کیسے کروں میں؟ یہ تو مانتا ہی نہیں دل اس بات کو، مجھ سے بڑا تو افلاطون ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کیسے اپنی منمانی چھوڑ کر جنید جمشید کے بتانے پر چلوں، یا مولوی طارق جمیل کے بتانے پہ چلوں، یا فلانے کے بتانے پہ چلوں، یا فلانے کے بتانے پہ چلوں؟ میں تو خود سب سے بڑا افلاطون ہوں۔ اس چیز نے شیطان کو مروا دیا۔ جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا کل کا بچہ، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں آگ کا بنا ہوا؟ سجدے کے لیے 100 سال فرشتے حضرت آدم کے سامنے پڑے رہے سجدے میں، 100 سال۔ یہ 100 سال تک منہ پھیر کے کھڑا رہا، میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے موقع دیا، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، 100 سال کا موقع دیا۔